الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجره امرأة من أهله فأقبلت تسيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة متفق علیہ. تو درس حدیث کی مناسبت سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، جس کے راوی حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ ہے. بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہوئے تو ان پر غشی طاری ہوئی اور ان کا سر ان کی ایک بیوی کی گود میں تھا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، لیکن آپ بے ہوشی کی وجہ سے اسے روک نہ سکے. بس جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا میں اس سے بیزار ہوں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے بیزار ہیں جو نوحہ کرنے والی، مصیبت کی وجہ سے سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی ہیں. تو اس میں صحابہ کرام کا جذبہ اتباع اور سنت کا بیان ہے. تو سب سے پہلی چیز جو اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو ان کا سر ان کی ایک بیوی کی گود میں تھا. تو جب وہ بیماری کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہونے لگی اور غشی طاری ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہونے کے بعد ان کی بیوی چیخ چیخ کر رونے لگی. تو جب انہیں ہوش آیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے کہا کہ میں اس عورت سے بیزار ہوں، یہ جو چیخ چیخ کر جو مجھے پکار رہی ہیں، رو رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں، میں ان سے بیزار ہوں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے بیزاری کا اظہار کیا ہے جو نوحہ کرتی ہیں، جو میت کے وقت رو رو کر کے ان کی خوبیوں کو بیان کر کے ان کی تعریف کو زور زور سے بیان کر کے چیخ چیخ کر کے جو روتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے ایسی بیزاری کا اظہار کیا ہے اور اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے. سب سے اہم چیز جو یہ وہ عورت جو مصیبت کی وجہ سے سر منڈوانے والی ہے، اپنے بال کو نکالنے والی ہے اور گریبان کو چاک کرنے والی ہے. تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی تکلیف آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو ایسے موقع پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. اور دوسری بات اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اس دعا کے ذریعے سے ہماری اس مصیبت کو دور کرے یا ہماری اس پریشانیوں کو دور کرے. تو حضرات خلاصتاً کے طور پر کہوں تو جب بھی ایسی کوئی گھڑی آئے تو ایسے موقع پر چیخنے کے بجائے، اپنے گریبان کو پھاڑنے کے بجائے یا اپنے سر کو ہلک کرنے کے بجائے سب سے پہلے صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں اور اللہ رب العالمین کی ذات پر قوی توکل کریں. تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اس صبر کی وجہ سے ہمیں بہترین صلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.